لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین اور ناظرات کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین اور ناظرات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے آصف بھائی ہیں ممبئی سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ میں یہ ضاد ہے یا زواد ہے؟ بعض لوگ زواد پڑھتے ہیں، بعض لوگ ضاد پڑھتے ہیں، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مخرج ہے، کیا پڑھنا درست ہے؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جواب عرض کروں اس سے پہلے میں دیگر ناظرین سے عرض کروں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ عربی حروف تہجی میں ضاد ایک مستقل حرف ہے، ایک تو یہ یاد رکھیے گا، عربی حروف تہجی میں ضاد ہو جو ہے یہ ایک مستقل حرف ہے، یہ نہ دال ہے نہ زوئے ہے، یہ ایک مستقل حرف ہے جو نہ ضاد ہے اور نہ ضاد، اس کو قصدن کسی دوسرے حرف کے مشابہ پڑھنا درست نہیں۔ ضاد کا اپنا ایک مخرج ہے، اپنا ایک مستقل ایک حرف ہے، اس کو کسی دوسرے حرف کے مشابہ پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو شخص ضاد کی صحیح ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود اس کا تلفظ درست ادا نہیں کرتا، اس کی نماز فاسد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ضاد کی مخرج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضاد کی ضاد اور ضاد دونوں میں ادائیگی محض غلط ہے۔ ضاد کا اپنا ایک مخرج ہے، اس کو دال یا زوئے کے مخرج کی طرف لے جا کر پڑھنا بھی بالکل درست نہیں۔ اس کا جو مخرج ہے، اس کا مخرج نہ زبان کو دانتوں سے لگا کر ہے نہ زبان کی نوک کو دار سے لگا کر، بلکہ اس کا جو مخرج ہے زبان کی ایک طرف کی کروٹ اسی طرف بالائی داڑوں سے مل کر درازی کے ساتھ ادا ہونا اور زبان کو اوپر کو اٹھا کر تالو سے ملنا اور ادا میں سختی وقوف ہونا ہے، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ یہ مخرج یاد رکھنی چاہیے، اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر لیا تو الحمدللہ وہ ادا کہلائے گا۔ اس کو کسی دوسرے کی طرف زوئے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، زواد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کا جو اپنا ایک مخرج ہے، جو مخرج میں نے آپ کو عرض کیا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ضاد کا جو مخرج ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، پھر میں ایک بار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا مخرج زبان کی ایک طرف کی کروٹ، یہ زبان مان لے تو ایک طرف کی کروٹ اسی طرف بالائی داڑوں سے، بالائی مطلب اوپر کے داڑ دو ہے، ایک نیچے کے داڑ ایک اوپر کے داڑ ہے، تو زبان کی ایک طرف کی کروٹ، جس طرف کی کروٹ لے آپ، چاہے اس طرف کی کروٹ لے چاہے اس طرف، زبان کی دونوں طرف کروٹ ہے نا، دونوں طرف کنارہ ہے نا، تو چاہے ایک طرف کا کنارہ ہو چاہے اس طرف کا، جس طرف کے کنارے کو لیں اس طرف کے داڑ کے اوپر والے داڑ میں، بالائی داڑ میں، اوپر والے داڑ میں، اوپر جو اوپر والا داڑ ہے داڑوں سے ملا کر کے درازی کے ساتھ یعنی لمبا کر کے ادا ہونا، اور اس وقت زبان کہاں رہے گی؟ زبان کو اوپر کو اٹھا کر تالو سے ملنا۔ ضاد زبان جو ہے یہ تالو میں ملے گا، لیکن اس کا جو کنارہ ہے وہ اوپر والی داڑ میں جا کر کے ملے گا اور درازی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور ادائیگی میں جو ہے نا وہ سختی وقوف ہونا ہے، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کا مخرج سیکھنا، یہ جو ضاد کا مخرج میں نے آپ کو عرض کیا، اس کا مخرج سیکھنا مثل تمام حرفوں کے ضروری ہے، جس طرح دیگر حروف کے مخارج سیکھنا ضروری ہے ویسے اس کا بھی ضروری ہے۔ جو شخص مخرج سیکھ لے اور اپنی قدرت تک اس کا استعمال کرے اور زوئے یا ذال کا قصد نہ کرے بلکہ اسی حرف کا جو اللہ عز و جل کی طرف سے اترا ہے، پھر جو کچھ نکلے بوجہ آسانی صوت پر نماز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ یعنی ضاد کا مخرج سیکھ لے، اعلیٰ حضرت کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ضاد کا جو مخرج میں نے آپ کو عرض کیا وہ سیکھ لے، اس کو سیکھنے کے بعد اسی کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب اسی کو ادا کرنے کی کوشش میں جس طرح کی بھی آواز نکلتی ہے، حکم یہ دیا جائے گا کہ ان کی نماز ہو گئی ہے۔ لیکن سیکھا ہی نہیں مخرج، ویسے ہی ضاد اور زوئے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
बिना मखरज सीखे, मखरज पता भी नहीं और ना मखरज को अदा करने की कोशिश कर रहा है, यूं ही अनाप शनाप कुछ पढ़ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। इससे जाहिर होता है कि ज़ाद की अदायगी दुआद और ज़ुआत दोनों से जुदा है, उसका एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक मखरज है। लिहाजा इस लफ्ज की अदायगी के लिए अहम अम्र मखरज है। अगर मखरज दुरुस्त है तो फिर ज़ुआद या दुआद के मुशाबा पढ़ने से कोई फर्क वाक़ई नहीं होगा। लेकिन उसे अपने मखरज से अदा ना किया जाए तो फिर चाहे उसे दाल की तरह पढ़ ले या ज़ोई की तरह, गैर सही होगा, यानी सही नहीं होगा। तो असल बात है मखरज। मखरज क्या होता है याद रखिएगा, मखरज होता है जो अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं, अलिफ से लेकर या तक, हमजा से या तक, ये जो हुरूफ तहज्जी हैं, इन तमाम हुरूफ के अदायगी की अपनी एक जगह है जो मुंह के अंदर ही है। मुंह के अंदर दांत समेत, होंठ समेत, हल्क समेत, ये जो मुंह के अंदर का अंदरूनी हिस्सा है, इसमें से ये जो तमाम हुरूफ तहज्जी है, ये सब के सब अदा होते हैं। और सबकी अदायगी की जगह अलग अलग है, सबकी अदायगी का तरीक़ेकार अलग है, सबकी अदायगी के सिफात अलग हैं। कैसी आवाज निकलेगी, जबान कहाँ जाएगी, फिर ये कि हल्क होगा तो हल्क में कौन से हिस्से से होगा, सबका अपना अपना एक मकाम है, सबकी अपनी अपनी एक जगह है जहां से उन हुरूफ को अदा किया जाता है। तो जहां से हुरूफ अदा होते हैं वो उसका मखरज कहलाता है। तो ज़ाद का जो मखरज है, आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया, जबान की करवट ऊपर वाली दाढ़ में लगाना है, जबान फिर उस वक्त तालू में ऊपर के साथ मिला रहेगा, सख्ती होगी और ये सख्ती के साथ, दराजी के साथ, लंबा के साथ अदा करना है। ये जो मखरज आला हजरत ने इरशाद फरमाया, इस मखरज की रिआयत करना जरूरी है। जब आदमी ज़ाद पढ़े तो इस मखरज को तवज्जो से रखे और अपनी जबान की करवट को अपनी दाढ़ के ऊपर वाले लाइन में ले जाकर लगाए और उस वक्त अपनी जबान को ऊपर के तालू में मिलाए। ये अंदाज जब रखेगा अदायगी का, इस कोशिश के साथ अदा करेगा, तो ऐसा अगर कर लिया जो करने का है जबान में, तो फिर साउंड कैसे भी निकल रहा है इससे मतलब नहीं है, असल है उसके मखरज का। इसलिए मखरज का ध्यान रखिएगा। अल्लाह करम फरमाए, आपने अगर मखरज का ध्यान रख करके, कोशिश करके आपने पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।